پھپھو نے آپا جی کے ساتھ مل کر گھر لاک کیا۔ وہ تو سن ہوتے وجود کے ساتھ دیوار سے لگی کھڑی تھی۔ اپنا گھر تو ہر لڑکی کو چھوڑنا پڑتا ہے، لیکن ایسی رخصتی کسی کی نہ ہو۔ اس کو لگا اس نے اپنے آنسوؤں کو نہ بہنے دیا تو اس کا دل پھٹ جائے گا۔ سالار نے اس کا سامان گاڑی میں رکھا اور وہ آپا جان سے مل کر پھپھو کے ساتھ گاڑی میں آ بیٹھی۔ سمن اور مریم دونوں نے اسے بھرپور پروٹوکول دیا۔ پھوپھا جان بھی بہت محبت اور اپنائیت سے ملے۔ امید ہے یہاں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ سمن اور مریم اچھی مزاج کی ہیں۔ پھوپھو کچن میں گئیں تو سالار نے اسے مخاطب کیا۔ آپ آیا کریں گے یہاں؟ کومل نے اٹکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بالکل آیا کروں گا۔ ویسے آپ میرا نمبر لے لیں، اگر کوئی مسئلہ ہو تو کال کر لیجئے گا۔ فون ہے آپ کے پاس؟ اسے اچانک یاد آیا۔ وہ خفت زدہ سے انداز میں نفی میں گردن ہلا کر رہ گئی۔ بابا کے پاس موبائل تھا، لیکن آخری دنوں میں ان کا موبائل خراب ہو گیا تھا۔ کوئی بات نہیں، میں دوسرا لا دوں گا، سالار نے اس سے کہا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میرے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں، کچھ دنوں میں خود خرید لوں گی۔ کوئی بات نہیں، میں نے کل بھی کہا تھا آپ میری ذمہ داری ہیں۔ اگلے روز آفس سے واپسی پر وہ اس کے لیے موبائل لیتا آیا۔ اس میں نے اپنا نمبر بھی محفوظ کر دیا ہے۔ وہ کومل سے بات کر رہا تھا اور پھوپھو ان دونوں کو ساتھ کھڑا دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی۔ کومل کا دل تو کسی حد تک لگ ہی گیا تھا۔ سمن اور مریم اسے ایک لمحہ اکیلا نہیں چھوڑتی تھیں۔ دونوں عادت کی بہت اچھی تھیں۔ کومل نے کچن کے کاموں میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا تھا۔ اب اسے کافی ٹائم تک یہیں رہنا تھا تو اپنی جگہ بھی بنانی تھی۔ پھوپھو میں جاب کرنا چاہتی ہوں۔ وہ پھوپھو کے پاس بیٹھی ان کے ساتھ سبزی بنوا رہی تھی۔ پھوپھو کی اچھی نیچر کے باعث وہ کچھ ہی دنوں میں ان سے کافی مانوس ہو گئی تھی۔ بیٹا مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ بہتر ہوگا کہ تم سالار سے مشورہ کر لو۔ انہوں نے سبزی سمیٹتے ہوئے اسے دیکھا۔ ویسے یہ خیال تمہارے دل میں کیوں آیا؟ کسی چیز کی ضرورت ہو تو تم مجھے بتاؤ۔ تم میرے لیے سمن اور مریم کی طرح ہی ہو۔ نہیں پھوپھو، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، میں صرف اس لیے کہہ رہی تھی کہ ذرا مصروفیت ہو جائے گی۔ چلو دیکھتے ہیں۔ انہوں نے اسے ڈال دیا۔ وہ سالار سے پوچھے بغیر اس کو کوئی جواب دینا نہیں چاہتی تھیں۔ انہوں نے سالار کو فون کر کے کومل کی خواہش کے بارے میں بتایا۔ سالار کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اس کو کیا ضرورت ہے جاب کرنے کی؟ چلیں ٹھیک ہے، میں 2-4 دن میں چکر لگاؤں گا تو اس سے بات کروں گا۔ لیکن پھر 2-4 دن کی جگہ 2 ہفتے گزر گئے۔ پھوپھو دادی کے پاس گئیں۔ وہاں سے پتہ چلا کہ وہ کسی ایگزیبیشن کے سلسلے میں اٹلی گیا ہوا ہے۔ دادی کو کومل سے ملنے کا شوق ہو رہا تھا۔ انہوں نے پھوپھو سے کہا کہ تم آ رہی تھیں تو اسے بھی مجھ سے ملوانے لے آتی۔ دادی کے لہجے میں اشتیاق تھا۔ میں اس کو یہاں نہیں لا سکتی اماں، اگر بھابھی کو ذرا سا بھی شک ہو گیا تو ایک مصیبت کھڑی کر دیں گی۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، ذرا موسم بہتر ہوگا تو میں خود آ جاؤں گی۔ دادی نے ان کی بات سے اختلاف نہیں کیا۔ گھر آ کر پھوپھو نے اسے سالار کے بارے میں بتایا کہ وہ اٹلی گیا ہوا ہے، اس کو آنے میں تو ٹائم لگ سکتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ کومل کو کچھ خود بھی اپنے مستقبل کا اندازہ تھا، اس لیے اس نے جاب کی بات کی تھی تاکہ کسی نہ کسی حد تک اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکے۔ ہمیشہ پھوپھو کے گھر تو نہیں رہ سکتی تھی۔ بہرحال اس وقت تو اسے سالار کی واپسی کا انتظار تھا۔ جب سالار اٹلی سے واپس آیا تو اس کو روٹین میں آنے میں کافی وقت لگ گیا۔ ایک دن دفتر سے جلدی اٹھ کر پھوپھو کے گھر گیا۔ سمن اور مریم نے اسے دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا۔ پھوپھو کہاں ہیں؟ اس نے پھوپھو کے بارے میں پوچھا۔ امی تو ڈاکٹر کے پاس گئی ہیں۔ کیا ہوا، خیریت؟ ہاں بس ٹیمپریچر ہو رہا تھا، 2 دن سے خود ہی میڈیسن لے رہی تھیں، لیکن آج ابو زبردستی لے گئے ہیں۔ اور کومل؟ شکر ہے اس کا بھی پوچھ لیا جس کا سب سے پہلے پوچھنا تھا۔ بہرحال وہ چائے بنا رہی ہے، میں بلاتی ہوں اسے۔ سمن اٹھ کر اندر چلی گئی۔ السلام علیکم۔ کچھ ہی دیر میں کومل چائے کی ٹرے اٹھائے لاؤنج میں آئی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ سالار نے موبائل سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ میں ٹھیک ہوں، اور ٹیبل پر چائے رکھ کر جانے لگی تو سالار نے اسے آواز دے ڈالی۔ کہاں جا رہی ہو؟ بیٹھو یہاں۔ جی اچھا۔ وہ کسی معمول کی طرح اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ تم جاب کرنا چاہتی ہو؟ جی سوچ رہی ہوں۔ کیوں کرنا چاہتی ہو؟ میرا مطلب ہے کوئی فائنانشیل پرابلم ہے؟ اس نے چونک کر سالار کو دیکھا۔
اپنا فیوچر کسی حد تک سیکیور کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ وہ 2 ٹوک بات کرے گی۔ تمہارا ماسٹرز ہو گیا کمپلیٹ؟ نہیں، ماسٹرز تو نہیں، گریجویشن کی ہے میں نے۔ وہ شرمندہ ہو گئی۔ اوکے، پھر پہلے تم ماسٹرز کرو گی، کیونکہ گریجویشن کی بنیاد پر تو تمہیں کوئی اچھی جاب نہیں مل سکتی۔ سالار نے اپنا فیصلہ سنایا۔ ٹھیک ہے، پھر میں انفارمیشن لیتا ہوں کہ ایڈمیشن کب سے ہوں گے۔ ماسٹرز تو میں پرائیویٹ بھی کر سکتی ہوں۔ اسے سالار کی اپنے متعلق فیوچر پلاننگ مایوس کر گئی تھی۔ ایک دفعہ بھی تو اس نے اس آئندہ زندگی کے حوالے سے کوئی اچھی امید نہیں دلوائی تھی۔ انہی دنوں سمن کی شادی کی تاریخ بھی طے کر دی گئی۔ اس کے جیٹ امریکہ میں تھے۔ وہ 2 ماہ کی چھٹیاں لے کر پاکستان آ رہے تھے تو اس کے سسرال والوں نے قریب ترین کی تاریخ مانگ لی تھی۔ پھپھو کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ تیاری تو پھپھو کب سے کر رہی تھیں، لیکن پھر بھی بازاروں کے چکر لگنے شروع ہو گئے۔ بازار کا زیادہ تر کام تو پھپھو اور سمن ہی کر رہی تھیں، لیکن ان کو کومل نے گھر کی طرف سے مطمئن کر دیا تھا۔ پھپھو کے دل سے اس کے لیے دعائیں نکلتی تھیں۔ سالار نے کئی بار چکر لگایا۔ کومل کو مصروف سے انداز میں گھر کا حصہ بنا دیکھ کر اسے خاصی تسلی ہوئی۔ کومل کو شفیق سی دادی بہت اچھی لگی تھیں۔ ان کی یادداشت بھی بہت اچھی تھی۔ اسے پاس بٹھا کر وہ اس دن کی باتیں سناتی جس روز کومل کی مما دلہن بن کر امجد صاحب کے گھر آئی تھیں۔ کومل پوری دلچسپی سے ان کی باتیں سنا کرتی۔ اس دن پھپھو کے پاس ان کی سسرال سے کچھ مہمان آنے والے تھے۔ وہ کافی پریشان ہو گئیں کہ وہ بازار جائیں یا مہمانوں کی کھانے کی تیاری کریں۔ اتنی دیر میں سالار آ گیا۔ اس کو کومل کو شاپنگ پر لے کر جانا تھا۔ اس نے پھپھو سے کہا، آپ ایسا کریں کہ مجھے بتا دیں کہ کہاں سے کیا لینا ہے، میں کومل کو ساتھ لے جاتا ہوں۔ اس کو شادی کی شاپنگ بھی کروا دوں گا اور آپ یہ کام بھی کر لیں گے۔ پھپھو اور دادی تو بہت خوش ہو گئیں کہ اس کو کومل کا خیال ہے۔ فٹافٹ کومل کو تیار ہونے کے لیے بھیجا۔ ساتھ ہی سمن کو بھی آنکھ سے اشارہ کیا کہ ذرا ڈھنگ سے تیار کروا دے۔ اور کومل، اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ سالار نے خود اس کا نام لیا ہے کہ وہ اس کو شاپنگ کرا دے گا۔ قدرے جھیپتے ہوئے وہ سالار کے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھی تھی۔ اسے سالار کے ساتھ جاتا دیکھ کر سب بہت خوش تھے۔ خوش تو وہ بھی بہت تھی۔ اس کے نانا کرنے کے باوجود سالار نے دل کھول کر اسے شاپنگ کروائی تھی۔ کتنی مکمل شخصیت تھی سالار کی۔ اس کے ساتھ چلتے ہوئے اسے خود پر رشک آ رہا تھا۔ وہ اسے سوچنا نہیں چاہ رہی تھی، لیکن اس کا مسکرانا، چلنا پھرنا، اس کی حرکات و سکنات سب کی سب اس کے ذہن میں نقش ہو رہی تھیں۔ کمال ہے یار، تمہارے ساتھ تو شاپنگ کرنا بہت آسان ہے، ورنہ خواتین تو سنا ہے ایک سوٹ پسند کرنے میں کئی گھنٹے لگا دیتی ہیں۔ سالار نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ہلکا پھلکا انداز اختیار کیا۔ کومل کیا جواب دیتی؟ وہ تو آج مکمل طور پر اس کی شخصیت کے حصار میں تھی۔ دادی کو کومل بہت پسند آئی تھی اور اب وہ اسے گھر لے جانے کی بات کر رہی تھیں، لیکن سکندر اسے گھر لے کر جانا نہیں چاہتا تھا۔ دادی نے کہا، ابھی تو شادی کے ہنگاموں سے فراغت پا کر میں کومل کو اپنے ساتھ گھر لے جاؤں گی۔ میری دیکھ بھال کے لیے تجھے کسی ملازمہ کی ضرورت ہے نا؟ ملازمہ میرا کتنا خیال رکھ سکتی ہے یہ مجھے پتہ ہے۔ بس اب میں کومل کو اپنے ساتھ گھر لے کر جاؤں گی، اور وہ ماما جو طوفان اٹھائیں گی وہ ان کو کون سنبھالے گا؟ سالار کو ان کی طرف سے فکر ہو رہی تھی، لیکن سالار، یہ سب کچھ عارضی ہوگا۔ تجھے جلد از جلد کسی فیصلے پر پہنچنا ہوگا۔ اگر تو یہ رشتہ نبھا سکتا ہے تو تجھے خود راہ بنانی پڑے گی، اور اگر تیری نظر میں کوئی دوسرا حل ہے تو بھی صحیح فیصلہ تجھے ہی کرنا ہوگا۔ دوسرا حل؟ سالار چونکا۔ اگر یہ تیری پیار محبت کی شادی ہوتی تو وہ پیار تجھے اپنوں کو قائل کرنے کے قابل بناتا، تیرے اندر اتنی ہمت پیدا کرتا۔ اب یہاں چونکہ تیری کوئی دلی اور جذباتی وابستگی تو ہے نہیں اس بچی سے، اگر تو اس کو کوئی جائز حق دلوا سکتا ہے تو بیٹا اس سے افضل کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر تو اس کو اس کا جائز حق نہیں دلوا سکتا تو اس کو آزاد کر دے۔ ابھی اس کے پاس وقت ہے، اللہ اس کا کوئی نہ کوئی بندوبست بنا ہی دے گا، لیکن اگر 2-4 سال اور گزر گئے تو اس کے پاس شاید کچھ بھی باقی نہ رہے۔ تو جب یہ دونوں باتیں کر رہے تھے اور اس بات سے بے خبر تھے کہ دروازے کے باہر اپنی قسمت سے شاکی دونوں ہاتھ لبوں پر رکھے اپنی سسکیاں اندر دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کاش دادی سالار کی طرح وقت کو ٹالے جاتی۔ تلخ حقیقت کا سامنا کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، اور سالار جیسے شخص کا ہو کر بھی اس کی زندگی سے نکل جانا قطعی آسان نہ تھا۔
سمن کی شادی کے بعد پتہ نہیں سالار نے ماما کو کیا کہہ کر راضی کیا تھا، وہ نہیں جانتی تھی، اس لیے یہ بات اہم بھی نہیں تھی۔ اہم تھا تو یہ کہ وہ انیکسی میں دادی کے پاس شفٹ ہو گئی تھی، جہاں سالار کا دن میں کم از کم ایک چکر ضرور لگتا تھا۔ عموماً وہ صبح کی واک سے واپسی پر دادی کے پاس چلا آتا تھا، کیونکہ باقی گھر والے تو اس وقت سب سو رہے ہوتے تھے۔ یہ اس کی شروع کی روٹین تھی۔ پہلے تو دادی کو چائے بھی بنا کر دے دیا کرتا تھا۔ روٹین تو اب بھی وہی تھی، لیکن اب اس کے آتے ہی دادی کے لیے ہلکا پھلکا ناشتہ اور سالار کے لیے فریش جوس کومل لے کر آتی تھی۔ زندگی قابل قبول ہو گئی تھی۔ کومل کے لیے نکاح میں رہتے ہوئے اپنے دل کو بالکل بے نیاز رکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ کومل کے لیے پھپھو کے گھر رہتے ہوئے کئی دن بہت ہفتوں بعد سالار سے آمنا سامنا ہوتا تھا، اور یہاں دادی کے ساتھ چھوٹی سی انیکسی میں دل خود بخود خوش فہم ہوتا جا رہا تھا۔ اس کو روز دیکھنا، روٹین کے سوال جواب دادی کے ساتھ گزارے اس کے چند لمحات جن میں وہ بھی شامل ہوتی تھی، کومل کو سارے دن کے لیے مثبت اشارے دے دیتے تھے۔ لیکن زندگی اتنی سہل نہیں تھی، کومل امجد کے لیے تو شاید کبھی بھی نہیں تھی۔